پردہ اٹھتا ہے، اسٹیج پہ ایک درمیانی عمر کا مرد کسی چیز کی حاجت میں ہے۔ کردار کی بولی اور منظر سے زمانہ 19ویں صدی کا معلوم پڑتا ہے۔ رمضان کا آخر ہے اور کردار عید کی تیاریوں میں مصروف نظر آتا ہے۔ اس کا نام اسلم ہے۔ اسلم والد کی وفات کے بعد اب گھر کا سربراہ ہے اور کہیں کسی کمپنی میں ڈپٹی آفیسر کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ 28واں رمضان ہے، ٹیلی فون نیا گھر میں آیا ہے تو پورے خاندان سے رابطے ہو رہے ہیں، کبھی خالہ سے تو کبھی ماموں سے۔ خیر، اسلم ابھی عید کے کپڑے آج ہی درزی سے لے کر آیا ہے اور اپنی الماری میں رکھتا ہے۔ اب اسلم سے کپڑے سنبھالنے والے کام نہیں ہوتے تو اکثر اوقات یہ بس الماری میں کپڑوں کو دبوچ دیتا ہے اور جب پہننے ہو تو کام والی سے اسے استری کروا لیتا ہے۔ خیر، آج بھی کچھ یوں ہی ہونا تھا، مگر الماری اور نہ سہ سکی اور کپڑے باہر آ گرے۔ ارے اماں، یہ ذرا کپڑوں کو تو آ کر سنبھال دیجیے ہو۔ سب کپڑے بکھر گئے، مجھ سے تو نہ سنبھلتے۔ اب اسی کے دوران اسلم کی نظر ایک کاغذ پر پڑتی ہے جس کی حالت کافی خستہ ہو چکی تھی، الماری میں پڑے پڑے۔ اسلم چٹھی اٹھاتا ہے اور احتیاط سے اسے کھولتا ہے۔ پہلا جملہ پڑھتے ہی اسلم کی آنکھیں ساکن اور خود اسلم کہیں ماضی میں کھو جاتا ہے۔ زمانہ اب ماضی کا ہے، کوئی 4-5 سال حال سے پہلے کی بات معلوم ہوتی ہے۔ عید کا سماں ہے، وہ سب گھر والے عید کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اسلم کی امی اسے آواز لگا کر بلاتی ہیں اور کہتی ہیں، چھوٹے سے کچھ عید کارڈ منگوائے ہیں، کچھ 2-4 جملے لکھ دو عید کے موقع پر۔ میری تو نظر اب نہیں لگتی، عمر ہو چکی، اور ہاں سب کو کہنا ہمارے ہاں ضرور آئیں، چھوٹی کی شادی ہے نا، اسی خوشی میں دعوت رکھی ہے میں نے، اب یہ موقع تو روز روز آنے سے رہیں۔ اسلم چھوٹے سے کارڈ لیتا ہے۔ چھوٹو، جس کا اصل نام عاطف ہے، گھر کے سامان وغیرہ کے کام امی اکثر اسی سے کرواتی ہیں۔ اسی بہانے اسے 2-4 آنے روز کے مل جاتے ہیں اور اس کا نظام بھی چلتا رہتا ہے۔ ساتھ ہی پڑوس میں رہتا ہے، اس کی والدہ بھی اکثر امی جان کی گھریلو کام میں مدد کروانے آ جاتی ہیں۔ بھلے لوگ ہیں، اب تو گھر کا حصہ معلوم ہوتے ہیں۔ خیر، اسلم یہ کارڈ لیتا ہے اور پہلا کارڈ خالہ کے نام، امید ہے خیریت سے ہوں گے، عید پہ دعوت ہے، امی نے بلایا ہے، چھوٹی کی شادی، ضرور آنا، اللہ حافظ۔ اسلم یہی روایتی الفاظ باقی 3 کارڈز میں بھی لکھ کر ڈال دیتا ہے اور آخری کاغذ بچتا ہے۔ ارے اماں، یہ ایک کاغذ تو فالتو آ گیا، باقی سب کو لکھ دیے جیسے آپ نے تاکید کی تھی۔ اماں جان کا جواب آتا ہے، اس کو سنبھال دیجیے اور باقی کارڈ دے دے چھوٹو کو تاکہ ڈاک کر آئے، وقت کی کمی ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اسلم آخری کاغذ کی طرف دیکھتا ہے اور پھر کافی سوچنے کے بعد وہ اس پر کچھ لکھنا شروع کرتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی شروعات کیسے کروں، سوچا اسی سوال سے شروعات کر لیتا ہوں۔ عید کا سماں ہے، سب کو چٹھیاں لکھی ہیں میں نے، آخری بچی تھی، سو تمہارا خیال آیا، سوچا کچھ لکھ دوں، شاید مجھے یہ نہیں لکھنی چاہیے۔ خیر، چٹھیاں اپنوں کو ہی تو لکھی جاتی ہیں، چاہے وہ پاس ہوں یا دور، چاہے میلوں سفر کے فاصلے پر ہی کیوں نہ ہو، اپنے تو اپنے ہوتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا نہ بھی ہوں، اپنے تو اپنے ہی ہوتے ہیں۔ ایک عرصے سے ذہن نشین ہو، اب تو یاد بھی نہیں کہ چاند اب کیسا دکھتا ہوگا، بس ایک احساس باقی ہے، احساس جو تمہارے پاس ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ ستارے بڑے ڈرپوک ہو گئے ہیں، جب سے تمہارا ذکر کیا ہے اب کوئی نظر نہیں آتا، شاید وہ تمہارے مقابلے میں بہت مدھم ہے۔ تم تو وہ گل ہو جو سارا باغ اجڑ بھی جائے، اگر تم سلامت ہو تو ایسے ہے کہ شاید باغ کبھی اجڑا ہی نہ تھا۔ کہانیاں ہی تو آتی ہیں مجھے، تو سنانے دو پھر، تو سن لینا کچھ، شاید کوئی کہانی دل میں اتر جائے، شاید کوئی کہانی ملا دے یہ رستے جو شاید کبھی نہ ملے۔ انگریزی سیکھ رہا ہوں، اگلے مہینے ڈسٹرکٹ ڈپٹی آفیسر کا امتحان ہے، دعا کرنا۔ چلو 2-4 جملے انگریزی کے تمہیں بھی لکھ دیتا ہوں، تمہیں بھی تو پتہ چلے اسلم بھی کسی سے کم نہیں۔ For the stories that I have told, for the moments that I stole, forbid me, the world without you is nothing but a lie۔ تم پسند ہو شاید بہت زیادہ، اگلے مہینے شادی ہے چھوٹی کی، شادی پہ ضرور آنا، عید مبارک۔ اسلم یہ چٹھی لکھ کر اسی سوچ میں ہوتا ہے کہ اسے ڈاک کیا جائے یا نہیں۔ تھوڑی سوچ کے بعد اسلم یہ چٹھی اپنے جیب میں ڈالتا ہے اور باقی کارڈ چھوٹے کے ہاتھ دے کر ڈاک کروا دیتا ہے۔ اب یہ سب منظر اسلم کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے۔ اسلم کپڑوں کے ڈھیر کے بیچ کھڑا ایک چٹھی کو گون رہا ہوتا ہے، ایک آواز جو اسے بیدار کرتی ہے، تو یہ کارنامہ سر انجام کیا، آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے مجھے بول دیا کریں، سنبھال دیا کروں گی، آخر بیوی ہوں آپ کی، اور یہ کیا کاغذ ہاتھ میں پکڑے گو رہے ہیں۔ اسلم مسکراتا ہے اور جواب دیتا ہے، کچھ نہیں، ایک چٹھی لکھی تھی،
تمہارے نام۔ پردہ گرتا ہے، تماشائی زور و شور سے تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔